اگر آپ لوگوں کی اور اپنے رشتہ داروں کی زندگیوں میں ایک امپورٹنٹ اور ویلیویبل انسان بن کر رہنا چاہتی ہیں نا، تو سب سے پہلے آپ کو اپنے ایٹیٹیوڈ کو فکس کرنا ہوگا۔ آپ کو اپنا ایٹیٹیوڈ ایسا رکھنا ہوگا کہ دنیا آپ کو اگنور نہ کر پائے، لوگ آپ کو پلٹ کر دیکھیں، آپ کو نوٹس کریں اور آپ کی باتیں سنیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ یور ایٹیٹیوڈ ڈٹرمائنز یور ڈائریکشن۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو ایسے 5 رول بتاؤں گی کہ جو آپ کے ایٹیٹیوڈ کو اتنا اسٹرانگ بنا دیں گی کہ آپ باقی لوگوں سے الگ اور منفرد نظر آئیں گی۔ آپ کا ایٹیٹیوڈ دوسروں کو مجبور کر دے گا کہ وہ آپ کو ویلیو دیں، آپ کی رسپیکٹ کریں، اور اس کے ساتھ آپ اپنی لائف میں بہت آگے نکل جائیں گی۔ آپ کی ویلیو اتنی بڑھ جائے گی کہ لوگ آپ کے آس پاس رہنے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے ویڈیو کے سبھی پوائنٹ کو پراپر ایکنالج کیجیے گا۔ اگر آپ اسکپ کر کے دیکھیں گے تو آپ کی پرسنالٹی میں بھی ایک ویک انسان کی طرح رہ جائے گی اور لوگ آپ کو اگنور کرتے رہیں گے۔ سو لیٹس اسٹارٹ آور ٹوڈیز ولاگ۔ السلام علیکم ایوری ون، دس از شبیلا، ویلکم بیک اگین۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ ولاگ اسٹارٹ ہو رہا ہے صبح بریک فاسٹ کے بعد۔ میں نے بچوں کو اسکول بھیجا ہے اور اس کے بعد میں کچن میں کچھ کلیننگ کا کام کر رہی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ آج میں نے لنچ میں آلو کے پراٹھے بنائے ہیں۔ چلیں گھر کے رینڈم کام کرتے ہوئے آج کا ٹاپک ڈسکس کر لیتے ہیں۔ سو لیٹس اسٹارٹ آور ٹوڈیز ٹاپک۔ ٹپ نمبر 1 از اگنور ہو اگنور یو۔ زندگی میں یہ اصول بنا لیں، جو آپ کو اگنور کریں آپ اس کو اگنور کریں، جو آپ کو ویلیو نہ دیں آپ بھی اس کو ویلیو نہ دیں، کیونکہ ایسے لوگوں کے ساتھ رہ کر جو آپ کو ویلیو نہیں دے رہے، آپ اپنا ٹائم اور اپنی انرجی ضائع کر رہے ہیں۔ آپ اپنے اسی ٹائم اور انرجی کو کسی کام کی چیز پر لگائیں، بجائے اس کے کہ ایسے لوگوں کے پیچھے بھاگیں جو آپ کو اگنور کرتے ہیں یا آپ کی قدر نہیں کرتے ہیں یا آپ کے جذبات کی قدر نہیں کرتے۔ اگر آپ کسی کو میسج کرتے ہیں یا کال کرتے ہیں اور ان کی طرف سے رپلائی نہیں آتا تو چھوڑ دیں۔ اپنے اندر سیلف رسپیکٹ پیدا کریں، خود کو اہم سمجھیں۔ آپ اتنے سستے نہیں ہیں کہ دوسروں کی اٹینشن پانے کے لیے ان کے پیچھے پیچھے پھریں اور انہیں خوش کرتے پھریں۔ اپنے اندر ایٹیٹیوڈ پیدا کریں، جو آپ کو اگنور کرتے ہیں آپ کو بھی ان کی کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ جو آپ کو چھوڑنا چاہتا ہے آپ اس کو چھوڑ دیں، جو آپ سے دور ہو جائے آپ بھی بس اس سے دور ہو جائیں۔ یہی ایٹیٹیوڈ کہلاتا ہے اور اسی چیز سے لوگ آپ کو اہم سمجھتے ہیں اور آپ کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ انسان جو دوسروں کی اٹینشن کا بھوکا رہتا ہے، ہمیشہ اٹینشن سیکر بنا رہتا ہے، جو ہر وقت دوسروں کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، ایسے لوگوں کو دیکھ کر نہ تو کوئی امپریس ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی ان کی رسپیکٹ کرتا ہے۔ ٹپ نمبر 2 از تھنک اباؤٹ یور سیلف۔ کبھی بھی اپنے آپ کو، اپنی ذات کو نظر انداز مت کریں۔ کبھی بھی خود کو چھوڑ کر دوسروں کے پیچھے مت بھاگیں۔ لوگ آپ کو اس چیز سے جج کرتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو کتنی ویلیو دے رہے ہیں، آپ کے پاس کیا کیا ہے۔ اگر آپ اپنی ذات کے ساتھ سنسیئر نہیں رہیں گے تو کوئی دوسرا بھی نہیں رہے گا آپ کے ساتھ۔ اور اگر آپ کی اپنی لائف سکسیزفل ہوگی، آپ اپنی لائف میں کچھ کر رہے ہوں گے، اپنی لائف کو لے کر سیریس ہوں گے، تو ہر کوئی آپ کو امپریس کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہی ایٹیٹیوڈ آپ کو اپنے اندر بلڈ اپ کرنا ہے۔ دنیا سے پہلے آپ کو اپنے بارے میں سوچنا ہے، اپنا فائدہ پہلے سوچنا ہے، باقی لوگوں کے بارے میں بعد میں ٹائم نکالنا ہے۔ اپنی انرجی اپنے اوپر لگانی ہے اور اپنی زندگی کے مقصد پر لگانی ہے، کیونکہ اگر آپ لوگوں کے بارے میں سوچتے رہیں گے نا تو دوسروں کے پیچھے بھاگتے رہیں گے تو یہ چیز آپ کو کمزور کرتی جائے گی، آپ کا ٹائم ویسٹ کرتی جائے گی اور آپ کی زندگی کو برباد کرتی چلی جائے گی۔ اور یقین کریں کہ کسی کو بھی اس کا فرق نہیں پڑے گا، اس لیے اپنی زندگی کے مقصد کو کبھی اگنور مت کریں۔ لوگوں کا کیا ہے، جن کے پیچھے آپ بھاگتے ہیں وہ تو خوش ہوتے ہیں کہ آپ کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے اور آپ ایک بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں، اور اس بے مقصد زندگی سے آپ کو کچھ نہیں ملنے والا، آپ کو کوئی کامیابی حاصل نہیں ہونے والی۔ اسی لیے اپنے وقت، اپنے انرجی کو اپنے اوپر لگائیں، خود کو ویلیو دیں، دوسروں کو دکھائیں کہ آپ سب سے زیادہ خود کو پیورٹی دیتے ہیں۔ آپ اپنے ٹائم کو ادھر ادھر اور فالتو کاموں پر ضائع نہیں کرتے، بلکہ اپنے وقت کا صحیح استعمال کرتے ہیں اور زندگی کے مقصد کو حاصل کرنے میں اپنا وقت لگاتے ہیں۔ اور اسی کو دیکھ کر ہر کوئی آپ سے امپریس ہوتا ہے کہ آپ کوئی گرے پڑے انسان نہیں ہیں بلکہ ایک ویلیویبل انسان ہیں۔ دیکھیں، 2 لوگوں میں سے اگر ایک انسان ایسا ہے نا جو اپنی لائف میں بزی ہے اور اپنی لائف کے گولز کو اچیو کرنے میں لگا ہوا ہے، اور دوسرا انسان وہ ہے جو ہر وقت دوسروں کی زندگی میں الجھا رہتا ہے، جو بس یہی دیکھتا ہے کہ دوسروں کے گھروں میں کیا ہو رہا ہے، کس کے گھر میں کون سی لڑائی پڑی ہوئی ہے، کون کیا کر رہا ہے اور کون کس الجھن کا شکار ہے، یعنی بس دوسروں کی لائف میں انٹرفیئر کرنا اور ان کے بارے میں سوچتے رہنا، تو ایسے انسان کی کوئی بھی رسپیکٹ نہیں کرتا۔ عزت اسی کی کرتے ہیں جو اپنی لائف کے بارے میں سوچتا ہے، جو اپنی لائف کو کامیاب بنا رہا ہے۔ ٹپ نمبر 3 جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے، ڈونٹ ٹرائی ٹو بی ٹو نائس۔ آج کل کی جو دنیا ہے نا، اس میں اچھے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ برا ہوتا ہے۔
آپ میں سے میری بہت سی بہنیں میری اس بات سے اتفاق کریں گی کہ جو جتنا اچھا انسان ہوتا ہے وہ اتنا ہی نقصان اٹھاتا ہے اور دنیا والے اسے اتنا ہی ذلیل و رسوا کرتے ہیں۔ میرا تو یہ پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے۔ اگر آپ خود کو بہت اچھا بنانے کی کوشش کریں گے نا تو لوگوں کے کام ہی کرتے رہ جائیں گے اور بہت زیادہ کول اور نائس بن کر رہیں گے تو کوئی بھی آپ کی قدر نہیں کرے گا، آپ کو ہلکے میں لیں گے لوگ، کوئی بھی آپ کا حق نہیں دے گا۔ اس لیے آپ کو خود کو اتنا بھولا بھالا اور سیدھا سادہ نہیں بنانا کہ لوگ آپ کا حق ہی کھا جائیں، بلکہ آپ نے خود کو اتنا مضبوط بنانا ہے کہ کوئی انسان بھی آپ کے ساتھ زیادتی نہ کر پائے، آپ کا کوئی حق نہ مارے۔ آپ نے اپنا ایٹیٹیوڈ ایسا بنانا ہے کہ آپ کسی کی غلط بات برداشت نہ کریں، کسی کی غلط بات پر خاموش نہ رہیں۔ ایک کمزور انسان ہمیشہ دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش میں ہی لگا رہتا ہے اور خوش پھر بھی نہیں کر پاتا۔ کوئی بھی اس شخص سے خوش نہیں ہوتا، وہ اپنی طرف سے ہر ایک کی نظر میں نائس انسان بننا چاہتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ ہر کوئی اس سے خوش رہے اور اس کی عزت کرے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسے انسان کی جو خود کو اپنی لائف کو چھوڑ کر دوسروں کی فکر میں لگا رہتا ہے، اپنی خوشیاں دوسروں کی خوشی میں تلاش کرتا ہے، تو کبھی بھی نہ تو اسے لوگ رسپیکٹ دیتے ہیں اور نہ ہی ویلیو دی جاتی ہے۔ یہ دنیا اچھی لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہاں پر برے کے ساتھ برا بننا پڑتا ہے، ورنہ یہ دنیا آپ کو بیچ کر کھا جائے گی اور بعد میں ڈکار بھی نہیں مارے گی۔ آپ کو چالاک اور ہوشیار بن کر چلنا پڑے گا، کیونکہ جو انسان سیدھا ہوتا ہے اس کو چپ کروا دیا جاتا ہے۔ آپ اگر سیدھے سادے ہوں گے تو خاندان والے بھی ہر معاملے میں آپ کو سائڈ پر لگا دیں گے، کیونکہ آپ کو کسی سے اپنا حق منوانا ہی نہیں آتا ہے۔ لوگ آپ سے اپنا کام کروا کر سائڈ پر ہو جائیں گے اور آپ اپنے بھولے پن اور سادگی کی وجہ سے ان کے کام آتے رہیں گے۔ دیکھیں، جو درخت سیدھا ہوتا ہے نا، لکڑہارا بھی سب سے پہلے اسی کو کاٹتا ہے، جو کیل سیدھا ہوتا ہے اسی کو ٹھوکا جاتا ہے۔ اسی طرح جو انسان بھولا بھالا سیدھا سادہ ہوتا ہے نا، اسی کو خاموش کروا دیا جاتا ہے، اس کا حق مارا جاتا ہے، اس کی رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اس کی اپنی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، اسے سب سے پیچھے رکھا جاتا ہے، اور جب اس طرح کے انسان کو کسی کی ضرورت ہوتی ہے تو کوئی بھی اس کے کام نہیں آتا۔ میری پیاری بہنوں، بی کیئرفل، اتنے سیدھے نہ بنیں کہ لوگ آپ کو نگل لیں، اور یہ چیزیں آپ کو اپنے آس پاس کے لوگوں میں بھی نظر آئیں گی۔ جو انسان جتنا سیدھا، جتنا صاف ہوگا نا، لوگ اس کے ساتھ اتنا ہی برا کرتے ہیں، اس کو بیچارہ اور بیوقوف سمجھتے ہیں اور اسے ترس کی نگاہ سے بھی دیکھتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ برا کریں، لیکن اتنے زیادہ اچھے بھی نہیں بننا کہ لوگ آپ کے ساتھ برا کر دیں۔ بس آپ نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے اور خود کو بھی ویلیویبل سمجھنا ہے۔ ٹپ نمبر 4، ڈونٹ اوور ایکسکیوزز، یعنی بلا وجہ لوگوں سے معافیاں مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں، ایک ہمبل انسان ہونے میں اور ایک ویک انسان ہونے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ایک ویک انسان ہمیشہ دوسروں سے معافیاں مانگتا رہتا ہے، وہ اپنے آپ پر کبھی یقین نہیں کرتا اور اپنے اوپر ہمیشہ شک کرتا رہتا ہے، ہر چھوٹی بات پر دوسروں سے معافیاں مانگتا پھرتا ہے، خود کو دوسروں کے آگے جھکا لیتا ہے اور دوسرے لوگ پھر اسی وجہ سے اس کو یوز کرتے ہیں۔ اگر آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو معافی مانگ لیں، لیکن بار بار غلطی دہرا کر بار بار معافی نہ مانگیں۔ اس طرح کرنے سے نا آپ اگلے کی نظروں میں کمزور پڑ جاتے ہیں، کیونکہ اپنے آپ کو ڈی ویلیو کر رہے ہیں، کیونکہ اپنی قدر کم کر رہے ہیں اگلے کی نظر میں۔ اس طرح کرنے سے آپ اپنے مائنڈ کو یہ سگنل دیتے ہیں کہ آپ ایک کمزور انسان ہیں اور دوسرے آپ سے بہتر ہیں، اور پھر آپ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بار بار دوسروں کے سامنے جھکنے اور گرنے سے آپ کی پیٹھ کا پائیدان بنا لیا جاتا ہے۔ کئی لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے جو کسی معاملے میں ان کی غلطی نہیں بھی ہوتی پھر بھی معافی مانگ لیتے ہیں کہ چلو ایسا کرنے سے ہمارا رشتہ خراب نہیں ہوگا یا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تعلق خراب ہونے کے ڈر سے وہ اپنی غلطی نہ ہوتے ہوئے بھی اگلے سے معافی مانگ لیتے ہیں، تو اس طرح سے کرنے سے آپ اپنی ویلیو کو بہت ڈاؤن کر لیتے ہیں اور آپ کی عزت کم ہو جاتی ہے۔ اس لیے اگر آپ نے اپنی قدر کروانی ہے، ایٹیٹیوڈ دکھانا ہے، تو اوور ایکسکیوزز مت کریں، بات بات پر معافی مانگنا بند کر دیں، جھکنا بند کر دیں، اور اگر ان کیس غلطی کسی اور کی ہے تو اس کو ہی معافی مانگنے دیں، خود اپروچ نہ کریں، کیونکہ اس طرح کرنے سے وہ دوبارہ وہی غلطی کرنے لگتا ہے، اس کو کبھی بھی اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوتا، کیونکہ وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ انسان تو خود آ کر مجھ سے معافی مانگنے لگتا ہے، ان سے جیسا بھی سلوک کیا جائے تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور یہ ایک کمزور انسان کا ایٹیٹیوڈ ہے، آپ نے اس کو فکس کرنا ہے۔ ٹپ نمبر 5، ڈونٹ بی ٹو ایموشنل۔ ایک اسٹرانگ ایٹیٹیوڈ والا انسان اپنے آپ پر اتنا کنٹرول رکھتا ہے کہ اس کے ایموشن کے ساتھ کوئی بھی کھیل نہیں سکتا، جبکہ ایک ویک انسان اپنے آپ کو اتنا جذباتی اور اتنا سینسیٹیو بنا لیتا ہے کہ دوسروں کی چھوٹی سی بات بھی اسے پریشان کرتی ہے، سارا دن وہ اسی چھوٹی سی بات کو لے کر ایموشنل ہوتا رہتا ہے اور پریشان ہوتا رہتا ہے۔ اگر آپ دوسروں کے ساتھ حد سے زیادہ اٹیچ ہو جاتے ہیں اور اپنے جذبات دوسروں کو بتاتے اور دکھاتے رہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کیا چل رہا ہے، تو اس سے آپ صرف اپنا ہی نقصان کرتے ہیں
اور اپنے آپ کو کمزور بناتے ہیں۔ آپ نے ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ آپ نے اپنا ایٹیٹیوڈ اتنا اسٹرانگ رکھنا ہے کہ آپ باہر سے اتنا مضبوط دکھنے چاہیے کہ کوئی سمجھ ہی نہ پائے کہ آپ کے اندر کیا چل رہا ہے، آپ کیا سوچ رہے ہیں یا کیا نئی چیز آپ پلان کرنے جا رہے ہیں۔ اگر آپ ایسا ایٹیٹیوڈ رکھیں گے نا تو کوئی بھی آپ کو ہرا نہیں سکے گا، کوئی بھی آپ کا نقصان نہیں کر پائے گا۔ لیکن جو بندہ ایموشنل ہوتا ہے نا، اس کو ہر کوئی استعمال کرتا ہے اور اس کے ایموشن کے ساتھ کھیلتا ہے، بلکہ اسے بلیک میل بھی کرتا ہے۔ تو یہ وہ 5 رول ہیں، اگر آپ ان کو فالو کریں گے نا تو آپ کا ایٹیٹیوڈ اتنا مضبوط ہو جائے گا کہ کوئی بھی آپ کو نہ تو اگنور کر پائے گا اور نہ ہی ڈی ویلیو کر پائے گا۔ میں آپ کے لیے اسی طرح کے ویلیویبل اور لرننگ کنٹینٹ لے کر آتی رہوں گی، جن سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ جاتے جاتے ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ بیل نوٹیفیکیشن کو لازمی آن کیجیے گا تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ملتی ہوں کل ایک اور نئی یوزفل ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔